الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب.
تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحر کے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج الحمدللہ ہم اپنا تیسرا روزہ اختیار کریں گے۔ اچھا صاحب، عقیدتوں کی خاص منزل پر پہنچوں تو سیدہ کائنات کا ذکر پاک کروں، احترام کے کسی خاص مقام پر اپنا سر جھکاؤں تو سیدہ کائنات کا نام لوں، زبان کو خوشبوؤں سے معطر کروں تو سیدہ کائنات کی بات کہوں، الفاظ کو زمزم سے غسل دوں تو سیدہ کائنات کا نام لوں، کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عکس جمیل ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سیدہ کائنات ہونے کا تاج سجا، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں حسین ترین دولہا ملا، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو مجسم لفظ کوثر کی حقدار ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی آمد کائنات کے سب سے عظیم ترین حجرے میں ہوئی، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی پرورش سایہ پیمبر میں ہوئی، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے پاروں میں ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا ذکر بے سہاروں کے سہاروں میں ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں پھولوں کے نہیں کانٹوں کے حصار دیکھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بابا جان کے خلاف دشمنان اسلام برسر پیکار دیکھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنے ننھے اور معصوم ہاتھوں سے اپنے بابا کے جسم اتھر سے اوجڑی ہٹاتی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنی کم عمری میں ہی ناموس رسالت کی محافظہ بن جاتی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو شیب ابی طالب میں اپنے بابا جان کو اس طرح چاہتی ہیں کہ رہتی دنیا تک محبت کے اس حسین انداز میں ام ابیہا کہلاتی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی عصمت و طہارت کو اللہ نے قرآن میں آیات میں پرو دیا، یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری رات کو عبادت میں یعنی عبادتوں کو سمو کر ایک سجدے میں سمو دیا، یہ وہ پاک ہستی ہیں زہد و تقوی جن کے در کا سوالی ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کردار جن کا رہتی دنیا تک مثالی ہے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو سرکار علیہ السلام اپنی روح کا اپنے وجود کا حصہ فرمائیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو دیکھ کر چشمان مصطفیٰ ٹھنڈی ہو جائیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا سرور دو جہاں حد درجے اکرام فرماتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ شفقت پدری کے تحت جن کے لیے بے حد اہتمام فرماتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جب مدنی سرکار مدینے چھوڑتے تو اس مبارک چہرے کو سب سے آخر میں اپنی چشمان مبارک میں بسایا کرتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ مدنی سرکار جب مدینے لوٹتے تو اسی مبارک چہرے کے دیدار کی لذت کو سب سے پہلے اپنی چشمان مبارک پر سجایا کرتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے پروٹوکول کا فرشتے بھی اکرام کرتے ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں عرشی و فرشی صبح و شام سلام کرتے ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے شہزادوں اور شہزادیوں کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب، بلا تمثیل، مثال بنتی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو تو ہم جھولا جھلاتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کو جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے آتے ہوں، کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کے شہزادوں اور شہزادیوں کو فرشتے جھولا جھلاتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے شہزادوں کو جبرائیل سدرہ سے آ کر کشتی کھلاتے تھے، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنے سے زیادہ مؤدب پاتی تھیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جو شدت بھوک میں بھی اپنا نوالا اوروں کو کھلاتے
لاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو گھر کے کام کاج کر کے بے انتہا تھک جاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو فقر و فاقہ کے باوجود شکر کی اعلیٰ ترین منزل پر نظر آتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں پہلے امام کی زوجہ ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو گلستان اہل بیت میں 11 ائمہ کی ماں ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی نسلوں نے اپنے مبارک لہو سے دین اسلام کی عمارت کی، آبیاری کی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک شہیدوں کی سرداری کی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی رات امت کے لیے دعائیں کرتے کرتے گزرتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنے دامن کو آنسوؤں سے تر رکھتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اپنی کنیز کے آرام کا بھی خیال فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو مالکہ ہو کر بھی خادمہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو قناعت کے ساتھ گزر بسر فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو زبان سے سوال کبھی بھی زبان پر سوال نہ لاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو ہر حال میں مولا کائنات کا ساتھ نبھاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو حکم نبی کے مطابق اپنے شوہر کی اطاعت فرماتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو بیوی بن کر شکوہ زبان پر کبھی بھی نہ لاتی تھیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی توقیر پر عرش والے بھی نازاں ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی غلامی پر فرش والے بھی فرحاں ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو قرآنی آیات نساؤنا کی مصداق بتلائیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے مبارک وسیلے سے غم زدوں کے سارے غم غلط ہو جائیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین کرام کہ بس میں کیا کہوں کہ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی، کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو چلے ایسے جیسے رسول مکرم چلیں، جو اٹھے ایسے جیسے رسول مکرم اٹھیں، جو بیٹھے ایسے جیسے رسول مکرم بیٹھے۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا کھانا رسول مکرم جیسا، جن کا پینا رسول مکرم جیسا، جن کی گفتار رسول مکرم جیسی، جن کا کردار رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا تبسم رسول مکرم جیسا، جن کا تکلم رسول مکرم جیسا، جن کا ظاہر رسول مکرم جیسا، جن کا باطن رسول مکرم جیسا، جن کا حسن و جمال رسول مکرم جیسا، جن کا ہر کمال رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی راتیں میرے رسول مکرم جیسی، جن کی عادتیں رسول مکرم جیسی، جن کی عبادتیں رسول مکرم جیسی، جن کی دعائیں رسول مکرم جیسی، جن کا زہد رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا تقوی رسول مکرم جیسا، جن کا فقر رسول مکرم جیسا، جن کا صبر رسول مکرم جیسا، جن کا شکر رسول مکرم جیسا، جن کا ایک عمل رسول مکرم جیسا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے عورت کو عزت و وقار کی چادر پہنائی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے جنازے سے عورت پردے میں سمٹ آئی۔ آج جو عورتیں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہیں نا صاحب، ان کو چاہیے سیدہ کائنات کے دامن سے لپٹ جائیں، امان وہیں ملے گی، وہیں امان ملے گی، وہیں عزت ملے گی، وہیں توقیر ملے گی۔ کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے عورت کو عزت و وقار کی چادر پہنائی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے جنازے سے عورت پردے میں سمٹ آئی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے لیے اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں، اور مجھے کہنے دیجئے یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کے بابا جان ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چلیں گے، وہ بارگاہ کہ ان سے عظیم بارگاہ کسی کی نہیں ہے، اور خدا کی عزت و جلال کی قسم عقیدے کی ایک بات کہہ دیتا ہوں، جن پر سیدہ کائنات نظر کرم فرما دیتی ہیں نا، وہ دنیا میں ایسے ممتاز ہوتے ہیں صاحب کہ پھر دنیا ان کو سر اٹھا کر دیکھتی ہے، اور آخرت میں وہ ایسے ممتاز ہوں گے کہ اہل محشر بھی ان کو سر اٹھا کر دیکھیں گے۔ بس اپنے تعلق کو سیدہ پاک کی بارگاہ سے جوڑ لیجئے، پھر دیکھیے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کیسی رفعت عطا کرتا ہے اور آخرت میں کیا مقام عطا کرے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔
تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. میرے دائیں جانب میرا بھائی پرنس آف قوالی، خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. جناب شیر میاں داد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تمام ہی احباب کو ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے. سحری کا حسین سا موقع ہے اور آئیے اس عظیم ترین بارگاہ میں مل کر حاضری پیش کرتے ہیں کہ پوری کائنات جس در کا صدقہ کھاتی ہے، کہ رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ بطول کا. پیر صاحب آپ کی توجہ، کہ رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ بطول کا، آخی رسول پاک ہے دولہا بطول کا. فرض صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر، ہاں صاحب آپ کی نظر، کہ رتبہ ہے سب سے عرفہ و اعلیٰ بطول کا، اخی رسول پاک ہے دولہا بطول کا. نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہے، نبیوں کے تاجدار کی بیٹی بطول ہے، ولیوں کا تاجدار ہے بیٹا بطول کا. ان کو بنایا سرور عالم نے ہے قسیم، ان کو بنایا سرور عالم نے ہے قسیم. ملتا ہے دو جہان کو صدقہ بطول کا. نارے سقر کا کس طرح کچھ خوف ہو اسے، نارے سقر کا کس طرح کچھ خوف ہو اسے، صائم تو ایک غلام ہے ادنا بطول کا. فضل صاحب آغاز کیجئے سیدہ کائنات کی نسبی فضیلت، بس اس میں حصہ ڈالیے اپنا، اور آپ سلام اللہ علیہ کی شان جو قرآن بیان کرتا ہے وہاں سے آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے ابتدائیہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ زکیہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہا کا جو تعارف اور ان کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو آپ نے بیان کر دیے ہیں، اب اس کے آگے اور کوئی کیا گفتگو کر سکتے. اللہ اکبر، شرمندہ نہ کیجئے، آپ بزرگ ہیں، بس آپ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں. بس میں سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدنا حضرت حسان صاحب رضی اللہ عنہ کی اس شعر سے کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اللہ، اے حسان تو کہاں اس قابل کہ آقا و مولا علیہ السلام کا تو ذکر کر سکے، ان کی تعریف کر سکے. واہ، تو ان کا نام لے کر اپنی شاعری کو برکتوں میں ڈبو دیتا ہے. واہ واہ واہ. یہ وہ نام پاک ہے کہ جس کے زبان پر آنے سے نطق کو طہارت ملتی ہے. یہ وہ پیارا نام ہے جب کانوں میں سماعت کے گوشوں سے ٹکراتا ہے تو انسان بلندیوں پر پرواز کرتا نظر آتا ہے. یہ وہ پیارا نام ہے جو زبان پر آتے ہی دلوں میں ایسی حلاوت، ایسی لذت، ایسی شیرینی گھول دیتا ہے کہ آدمی ایمان کے تمام تر زاویوں کو جمع کر کے ان کی مہک، ان کی خوشبو پا لیتا. کیا کہنے. سیدہ طیبہ طاہرہ، اہل بیت اطہار، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فردم من القرآن فردم من اللہ فی القرآن انزلہ. فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ نے اپنے قرآن میں تمہاری محبت ایمان والوں پر فرض کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اے رسول اللہ سے تعلق رکھنے والوں، تمہارے لیے فخر کی عظمت تو اس بات میں ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا، جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجو اس کی تو نماز ہی نہیں. اللہ اکبر. کس میں ہمت ہے
سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا ذکر کما حق ہو کر سکے۔ ہم تو آپ کا نام لے کر، آپ کے غلاموں میں نام لکھوا کر اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ یا اللہ کل جب میدان محشر میں یہ صدا بلند ہو کہ اے محشر والو اپنی نظریں جھکاؤ، معلوم ہو کہ کس کی سواری آ رہی۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں ہماری بھی نظریں جھکی ہوئی ہو جائیں ان کے صدقے میں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کا نسبی فخر، آپ صاحبزادی ہیں امام المرسلین کی، خاتم النبیین کی، سید الاولین والآخرین کی، رحمت للعالمین، وجہ وجود کائنات۔ آپ زوجہ مطہرہ ہیں امام المتقین کی، امام المخلصین کی، امام المکرمین کی۔ کیا کہنے پروفیسر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بیٹی ہیں سیدہ آپ ماں ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سردار ہیں کائنات بھر کی عورتوں کی، سیدۃ نساء العالمین، جن کو امام الرسول فرمائے، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں، اب قرآن کریم نے جب مشرکین مکہ کی اس ہرزہ سرائی پر کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے، اس کے جواب میں اللہ رب العزت جب اہل بیت اطہار کے لیے خود میدان میں آیا تو اس نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے فاطمہ کی صورت میں آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کہ تمام تر بھلائیاں، یہ کہتے ہیں آپ کا ذکر نہیں ہوگا، آپ ہی کا تو ذکر ہوگا، آپ ہی کا ذکر ہوگا، میں رب العالمین آپ ہی کا ذکر ہوگا، میں رب العالمین کہتا ہوں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بھئی کیا کہنے، میں نے آپ کو خیر کثیر کی صورت میں جو بیٹی عطا کی ہے، اس کی شان میں عرش پر خود رب العالمین یوں بیان کروں گا جب آپ یہ کہیں گے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ بھئی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آؤ دنیا والو تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب قرآن نے کہا نساءکم ونساءنا، اپنی عورتیں بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں۔ اے دنیا والو، شان فاطمہ کا اندازہ لگانا ہو تو صرف اس ایک آیہ کریمہ میں غور کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اپنی زبان اطہر سے فرمایا ام ابیہا۔ یہ ہے وہ نساء العالمین کی سردار جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ کیا کہنے، کیا نساؤنا کی مصداق بنا دیا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد عالیہ کے تحت امت مسلمہ پر لازم کر دیا کہ جب تک تم اپنی محبتوں کے، اپنی مودتوں کے، اپنی طہارتوں کے سارے کوہ صفا جمع کر کے ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت نہیں پیش کرو گے، ان کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے، تمہارا ایمان تو کیا، تم میری نظروں سے گر جاؤ گے۔ اچھا ایسی زبان کو کاٹ ہی دینا چاہیے نا، جو زبان ذکر مصطفیٰ میں نہ چلے، ذکر اہل بیت میں نہ چلے، اور اس قابل نہ ہو کہ اس زبان پہ ذکر اہل بیت ہے، اس کو کٹ ہی جانا چاہیے، اس زبان کو رہنا ہی نہیں چاہیے۔ سیدہ نساء العالمین ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو ان نسبی فخر کے ساتھ اس کائنات کے اندر اس طرح سے جلوہ فروز ہیں، قیامت تک کرنے والا ہر مسلمان اپنی ایمان کی لذتیں ان کے نام پاک سے ہی پاک۔ واہ ڈاکٹر صاحب، جنت پہ کس کا قبضہ؟ زہرا بطول کا۔ رحمت ہے کس کا صدقہ؟ زہرا بطول کا۔ عفت کی کون مالک؟ بیٹی رسول کی۔ کیا بات۔ عصمت کی کون مالک؟ بیٹی رسول کی۔ اللہ۔ رحمت ہے عام کس کی؟ بنت رسول کی۔ حور غلام کس کی؟ بنت رسول کی۔ جس کو ہے جو بھی ساہم لینا، جس کو ہے جو بھی سائم لینا، حضور سے کرنا طلب ہے پڑتا زہرا بطول سے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ القابات بڑے حسین ہیں، ذرا ان کے بارے میں بتائیے، اس کی تشریحات بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی واجد آفرین گفتگو جاری ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ جمیل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت چل رہا ہے. اس نظام قدرت کے مطابق فیوزات و برکات کا ایک سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں سب سے جامع صفات اور اپنی صفات کا مظہر اتم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کا مظہر اتم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا. سبحان اللہ. اس میں ہمیں اس حدیث کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ اگر میری امت دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. واہ. اس میں ایک حدیث تو آ گئی کہ قرآن اور سنت، ٹھیک، اور دوسری حدیث آ گئی قرآن اور اہل بیت. اللہ. گویا کہ اگر اس میں تطبیق دی جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا سنت تھیوری ہے، کوئی اس کو پڑھ کے نیکی پر آنا چاہے تب بھی آ جائے گا، لیکن جو تیزی سے آنا چاہتا ہے تو سنت کا پریکٹیکل ہے اہل بیت یا تھا. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. تو یہ جو سنت کا پریکٹیکل ہیں حضور کے تمام فیوزات ظاہری کا فیوزات باطنی کا جو مرکز بنی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنی. آپ حیران ہوں کہ ان کے القابات پڑھتے جائیں. سب سے پہلا تو ان کا نام ہی ان کا لقب تھا. واہ فاطمہ. واہ. سبحان. فاطمہ کا معنی ہوتا ہے ہر اعتبار سے سلجھی ہوئی، واہ نقص اور عیب سے پاک، واہ دھول اور عذاب سے بچائی گئی. واہ. تو جن کا اور نام بچانے والی بھی، بچانے والی جن کا نام ہی بچانے والی. بچانے والا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا یہ نام رکھا تو آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی کا نام ہی اسم بمسمہ ہوگا. واہ واہ واہ. سبحان پھر اللہ. اس کے بعد آپ کے ساتھ بڑی کثرت سے لگتا ہے زہرا. زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی. واہ. کس کی کلی؟ محمد الرسول اللہ کے گھر کی کلی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کلی. واہ واہ واہ. فیوزات و برکات کی نرالی کلی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. جو کلی تھیں آپ، یہ بھی آپ کا لقب. وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ کیا بات رضا اس کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا نام ایک بطول آتا ہے. بطول کا معنی ہوتا ہے کٹ کر اللہ کی محبت میں گم رہنے والی. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. آپ اللہ کا ذکر کریں اور کٹ کر اللہ کے ہی ہو جائیں. واہ واہ. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اور اس آزمائش بھرے ماحول میں رہ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے جس طرح اللہ کے ہونے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا اور اپنے بابا کی نیابت کا جو حق ادا کیا تو اس کے لیے آپ کے ساتھ بطول کا لفظ لگایا گیا. پھر آپ نے دیکھا وہ جو سب سے مشہور لقب ہے سیدۃ النساء العالمین. ہائے ہائے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی شکل میں بھی بڑے بڑے فیوزات رکھے تھے، لیکن تمام عورتوں کے فیوزات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ جسد گرامی حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں سامنے آتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ بلکہ یوں کہیے کہ تمام فیوز و برکات کو مجسم کر کے اس مجسم کے سر پر جو تاج رکھا جائے وہ سیدہ فاطمہ کی صورت سیدہ میں. فاطمہ الزہرا کا. پھر آپ زاہدہ بھی تھیں، عابدہ بھی تھیں، ساجدہ بھی تھیں، عصمت اور عفت والی بھی تھیں. تو بہرحال یہ القابات کی ایک لمبی لسٹ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ جو قرآن کی آیت ہے بھئی اہل قرب یعنی محبت فی القربہ کا جو مطالبہ قرآن میں کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب آپ اس گروپ سے محبت کریں گے تو یہ صرف محبت جامد نہیں ہوگی، یہ محبت سیرت و کردار کی طرف بھی بڑھائے گی آپ کو. وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہماری قلبی محبت ہے، اس قلبی محبت کے ثبوت کے لیے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ جملہ فرماتے تھے،
محبت اہل بیت کرنے والا بندہ دنیا کا سب سے متقی اور پاکیزہ بندہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبت رکتی نہیں. یہ محبت صرف ان کی ذات میں آپ کو فنا نہیں کرے گی, ان کے سیرت و کردار کا بھی گہرا پرتو آپ پر لے کر آئے گی. واہ, آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اس گروپ سے محبت. مجھے بڑا اچھا لگا یہ لفظ آپ کے منہ سے. مطلب میں اس طرح سمجھوں اس بات کو کہ یہی وہ گروپ ہے جس کا بلڈ گروپ اصل میں اسلام کا بلڈ گروپ ہے, کہ اگر اس گروپ سے محبت کریں گے تو اسلام سے محبت ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. جی بتائیے. تو آپ نے دیکھا پھر آپ کا وہ جو سجدہ ہے رات کا, جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کرنا, اور جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, اس عبادت کا پورا رخ دکھانا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ, اور اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے نبی کی امت کے ساتھ کس طرح محبت ہے. محبت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے فعل, ایک ہوتا ہے معیار فعل. انہوں نے صرف کام نہیں کیے بلکہ کاموں کے معیارات مقرر کیے کہ اس لیول پر جا کر عبادت کرنی چاہیے, اس لیول پر جا کر سجدہ کرنا چاہیے, اس لیول پر جا کر دنیا سے کٹ کے رہنا چاہیے. پیر صاحب, ولایت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, امامت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, شہادت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, صداقت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, سعادت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, شجاعت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, ہدایت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, سیادت ہے تو فاطمہ کے گھر میں, اور کرامت ہے تو فاطمہ کے گھر میں سلام اللہ علیہ. ذرا یہ بتلائیے صاحب, اب آتے ہیں, دنیا کی بہت سی بیٹیاں اس وقت آپ کو سن رہی ہوں گی, سیدہ کائنات کی ہستی, میرا خیال ہے, مطلب اس میں خیال نہیں بلکہ میرا یہ یقین ہے, تیقن ہے اس بات پہ کہ اگر کسی نے لفظ بیٹی کے مفاہیم کو اور معنی کو سمجھنا ہے تو در سیدہ کائنات پہ جا کے جو ہے اسے چاکری کرنی پڑے گی, تب اسے سمجھ آئے گا. آپ بتائیے ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ کا کردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القابات اور اسم مبارک پہ خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی ان کی خوبصورت گفتگو کو سنتے ہوئے کہ فاطمہ اسم مبارک کا علم العادات کے اعتبار سے عدد جو ہے وہ 135 بنتے ہیں. ان کو جب ہم مفرد میں لائیں گے, اکائی بنائیں گے, تو وہ 9 بنیں گے. 5 جمع 3 8 اور جمع 1 9. 9 علم العادات کا سب سے بڑا ہندسہ ہے, اور یہ غیر فانی ہے, غیر فانی اور فاتح انسان. یہ اپنا وجود نہیں مٹاتا. اس کو آپ جمع کریں, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں, اس کو آپ مائنس کریں, 9 جمع 9 تقسیم کریں, کچھ 9 ہی آئے گا. 9 ہی آئے گا. یہ غیر فانی ہے. جس ہستی کے نام مبارک کے عدد کو فنا نہیں ہے, ان کے ذکر کو فنا بھائی کیسے کیا آ سکتی ہے؟ کہنے, کیا اچھی بات کی ہے پیر صاحب, واہ جی واہ, شان کو کیسے فنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جس پاکیزہ ماحول میں آنکھ کھولی, اور جس طرح ملکۃ العرب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اسلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہوئے دیکھا, اور سردار بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اسلام کا اور بانی اسلام کا پہرا دیتے ہوئے دیکھا, یہ 2 مثالیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے ایسی تھیں کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا زندگی کا مشن اور زندگی کا کام یہ ٹھہرا کہ بابا جان کی حفاظت, اور بابا جان جس عظیم پیغام ہدایت کو لے کر, جس نسخہ کیمیا کو لے کر آئے ہیں, اس کی حفاظت, یہ ان کا کام ٹھہرا. اور اسی وجہ سے جب حضرت یعنی شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا, واپسی ہوئی مکہ مکرمہ میں, یکے بعد دیگرے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے, تو اس کے بعد مشرکین مکہ کی زیادتیاں بہت بڑھ گئیں, اور ایک دن جب حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں مصروف عبادت تھے, تو ابو جہل نے ایک ذبح کی ہوئی اونٹ کی اوجری اور غلاظت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کون ہے جو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ رکھے. چنانچہ ایک کافر و مشرک خباثت سے بھرا ہوا اٹھا, اور اٹھ کر اس نے وہ جا کر غلاظت جو تھی وہ
جس میں اتھر پر پشت پر حالت سجدہ میں رکھ عقبہ بن ابی معیط کسی نے جی عقبہ بن ابی معیط کسی نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ گئیں اور جا کر پوری روحانی قوت کے ساتھ، چونکہ عمر مبارک ایسی ہے کہ جسمانی قوت ہو نہیں سکتی، اللہ روحانی قوت کے ساتھ اس کو الگ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر لائیں اور لا کر آپ کا سر اقدس اور جسم مبارک جو ہے وہ دھویا۔ یہ کام اگر اللہ چاہتا تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام بھی کر سکتے تھے۔ واہ کیا اچھا نقطہ ہے بھائی، میرا مالک پسند کرتا تو کوئی اور بھی کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے وہاں پہ، لیکن یہ ایک فضیلت عطا کرنی تھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ اب ملکۃ العرب کے بعد اب کون ہے جو اس اسلام کی بھی حفاظت کرے گا اور بانی اسلام کی بھی اور ناموس رسالت کی بھی حفاظت، ناموس رسالت سبحان کی اللہ، حفاظت کرے گا۔ یہ ایک پیغام تھا اور یہ ایک شخصیت کا کردار تھا جو دکھانا قدرت کو مقصود تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرحلہ پر جو جناب حضرت ابو طالب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ کتب احادیث کی اور سیرت کی کتب کی زینت ہے۔ حضور کا فرمان عالی شان وہ مبارک جملہ، میرے آقا نے فرمایا جب تک میرے چچا حیات تھے اس وقت تک ان ناپاکوں کو یہ جسارت نہیں کر سکے تھے۔ یہ حضور کا ان کو ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے نسب کے اعتبار سے تو بیٹی ہیں اور اس پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی، اتنا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ ذات سے پایا، چونکہ بیٹی ہونے کے ناطے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے جہانوں کے لیے جو ذات رحمت ہے اس کی آنکھوں کا نور تو ہے، اور پھر اولین اور آخرین اگلوں اور پچھلوں کے امام بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو امت مسلمہ کی بیٹیوں کو سبق دیا وہ یہ سبق دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو کہ میرے بابا جان ہیں، انہیں بابا جان سے زیادہ ہم رسول خدا سمجھتے ہیں اور ان کے ہر عمل کو خداوند لم یزل کی تائید حاصل ہے۔ ان کی شان کائنات میں کسی دوسرے کو ایسی شان حاصل نہیں ہے، اس لیے اس پیارے محبوب کی سنت، اس کی اقتداء کو تھامے رکھنا، اس کی تعلیمات کو سنبھال کے رکھنا، آج یہی سبق میری قوم کی بیٹیاں اگر یاد کریں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نہ صرف بیٹیاں بلکہ اقبال نے تو کہا مادراں را اسوائے کامل بطول، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل حضرت فاطمہ الزہرا ہے اور ماؤں کے لیے بہترین نمونہ کامل۔ یعنی عورت کی زندگی کے تین رخ، ماں، بیوی، بیٹی، تینوں رخ میں اگر دیکھیں تو جیسے گفتگو آگے آئے گی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بے مثل ہیں، اور تینوں جو زندگی کے رخ ہیں ایک خاتون کے، تینوں میں ان کا ثانی کوئی نہیں، وہ رول ماڈل ہیں ہمارے اسلام کی تمام بیٹیوں کے لیے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا موقع ہے اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ہے۔ محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہیں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ ہمارے علماء کرام سے کرنا چاہتے ہیں یقین کیجئے، یا اپنی محبت کا اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بھی میں آپ کا منتظر ہوں۔ اچھا جی، اب ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ دیجئے پروفیسر صاحب۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی کتنی حسین جوڑی، اور پھر یہ دیکھیے کہ ایک زوجہ کی حیثیت سے آپ سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا، جیسے بھی پیر صاحب فرما رہے تھے، آپ کی شخصیت کے جو تین پہلو ہیں یہ ایسے ممتاز پہلو ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، کہ ان تینوں رشتوں کو اگر کسی کو بھی سمجھنا ہو پوری کائنات میں، در سیدہ کائنات پہ چلا جائے، سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے ذرا ایک انتہائی
قابل احترام بیوی کی حیثیت سے آپ کا جو کردار ہے؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا ایک ایسے گھرانے کی فرد ہیں جہاں دونوں جہانوں کے خزانے موجود ہیں۔ واہ والدہ ہیں ملکۃ العرب، واہ، پورے عرب میں کسی کے پاس اتنی دولت سرمایہ نہیں تھا۔ بیٹی ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملکہ عرب نے اپنی یہ سب سے چھوٹی لخت جگر کو کس ناز و نعم سے پالا ہوگا، کیا محبتیں دی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب آپ ایک بیوی کے روپ میں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ آپ کا نکاح عرش الہی پر ہو رہا ہے، آسمانوں پر ہو رہا ہے، اور آپ کو دولہا وہ عطا کیا جا رہا ہے کہ جس کی شان ہی نرالی ہے۔ بھائی کیا کہ، لیکن جب آپ عملی زندگی میں دنیا کے سامنے آتی ہیں تو قیامت تک آنے والی امراء، وزراء، مال و زر کے مالک، ان کو نمونہ صرف نہیں دیتی، بلکہ امت میں سب سے جو غریب تر انسان ہو، ایسا گھرانہ جس کی گزر اوقات بمشکل ہو، اس کے لیے اتنا خوبصورت نمونہ بن کر آتی ہیں۔ واہ، یعنی دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا علم رکھنے والا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے مرتبے کو نہیں جان سکتا۔ بے شک۔ دنیا میں تو کیا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا کر بیٹوں کے لیے یہ کہا ہو کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ حقیقت بھی سب پر عیاں ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، واہ واہ واہ، سب 30 برس کے ہوں گے، ٹھیک، جوانوں کو ملے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جوانوں کا سردار آپ کے شہزادوں کو قرار دیا۔ واہ، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر حکمرانی ہے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، بے شک۔ اور آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے گھر آ کر یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میری رہائش کے لیے اتنا شاندار مکان ہو، آئے ہائے ہائے، میرے گھر میں سامان کی ایسی فراوانی ہو کہ میں جو چیز چاہوں، جو جس انداز سے چاہوں پہنوں اور کھاؤں اور پیوں، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ گھر آئیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اماں جان اب فاطمہ آ گئی ہیں، اپنے کام کو کچھ بانٹ لیجئے۔ آئے ہائے ہائے، چکی پیستے پیستے جن کے ہاتھوں میں نشان پڑ جائیں، اللہ، مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے جن کے کندھوں پر نشان پڑ جائیں، اللہ، گھر کی صفائی کرتے ہوئے جن کے کپڑے ظاہر کریں کہ یہ وہ خاتون ہے جو اپنے گھر کا کام خود کر رہی ہے، اللہ، اور اس اثناء میں اور پھر خادمہ سے جو ہے باری بھی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی دیکھیں آپ، شہزادوں کو بھی پال رہی ہیں، علی مرتضیٰ کی خدمت گزاری بھی پوری ہو رہی ہے، اور علم نبوت کو عورتوں میں پھیلانے کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری ذمہ داریاں آپ اس آسن انداز سے سر انجام دے رہی ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب خادم آتے ہیں، غلام آتے ہیں، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر ایک اچھے شوہر، ایک شاندار شوہر کی حیثیت سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ جاؤ اپنے والد سے یہ التماس کرو کہ وہ ایک خادم آپ کو بھی دے دیں۔ اللہ، شوہر کی اطاعت کی، چادر عفت کی لپیٹی، پہنچی، لیکن ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گئیں۔ اللہ، اور واپس آنے پر آپ یہ دیکھیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات کو وہاں رکھ کر بیٹی کو دیکھا کہ آ کر چلی گئی ہیں، فوراً گھر آئے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ بیٹی کے لیے باپ کا، کہ باپ کی بیٹی کی پریشانی پر باپ کس طرح پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ، جب پوچھا، عرض کی اس لیے حاضر ہوئی تھی، ہمت نہ پڑی، فرمایا بیٹی سبحان اللہ،
الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تسبیح فاطمی آپ کی بدولت قیامت تک آنے والی عورتوں اور مردوں کو، ان مسلمانوں کو نصیب ہو گئی۔ اللہ، تو آپ نے زندگی کے اس حصے میں کہ جتنا عرصہ بھی آپ کو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ملا، ایک ایسی شاندار اور باوفا ساتھی کی حیثیت سے کہ علی کی عظمتوں کو دوبالا کیا۔ کیا کیا؟ بیٹوں کی پرورش کے ضمن میں وہ شاندار نمونہ عطا کر گئیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب کبھی شہزادگان کے رونے کی آواز آتی تو آپ فوراً تشریف لاتے اور فرماتے کہ بیٹی ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے امام المرسلین کو قلق ہوتا ہے، اللہ، وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان کا بھی خیال رکھ رہی ہیں اور ہر حال میں اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی خوش ہیں، اور یہ گھرانہ خوشیوں کا وہ مقام پا رہا ہے کہ حضرت جمیع بن عمیر کے بارے میں علماء نے لکھا کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا السلام۔ اور آپ دیکھیے اور ساتھ ہی وہ بولے کہ مردوں میں فرمایا شوہر فاطمہ۔ واہ واہ واہ، یعنی دوبارہ بھی نام سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا آیا کہ یہ وہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت جو ہے وہ تمہاری میرے ساتھ محبت کا مظہر ہے، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنا کر رکھیں۔ اور آپ دیکھیے مولا کائنات نے آپ کی حیات طیبہ میں دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا، آپ بھی کتنا اکرام بھی کرتے تھے اور کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں محمد ارشد صاحب ننکانہ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، اللہ پاک کی رحمت۔ جی فرمائیے۔ جنید صاحب، میرا سوال ہے کہ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، اس کا تو اللہ پاک نے بھی اتنا احترام کیا کہ اس کا نام ہمیں نہیں لینا چاہیے، کہ تم نے جنت لے لینا چاہیے شارتاً، کیونکہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس کا پاک نام ہم اپنی زبان سے لیں۔ ہمارے پیر و مرشد خیبر والے وہ بھی شارتاً سمجھا دیتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ اس میں کوئی صلاح ہو جائے تو میری۔ اچھا، سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ اسم گرامی حضور پاک کی صاحبزادی کا اسم گرامی اشارتاً لے لینا چاہیے، فاطمہ علیہ السلام۔ اچھا ٹھیک، یہ محبتوں کے تقاضے ہیں، ظاہر ہے، اور ادب کے تقاضے ہیں، اس پہ کلام کروا لیتے ہیں۔ لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ محمد شریف صاحب یو ایس اے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، بڑی مہربانی، شکریہ۔ آپ کا پروگرام بڑے ذوق شوق سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم۔ جی بہت شکریہ۔ غالباً اگر میں غلط نہیں تو کل بھی آپ نے واشنگٹن ڈی سی سے کال کی تھی؟ جی، میں نے کل بھی کال کی تھی۔ جناب فرمائیں۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں افطاری کی دعوت دے تو ہم ان گھر میں افطاری میں جا سکتے ہیں؟ اچھا، بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ امین طارق صاحب پتوکی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیٹوں کی تعداد ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب میرا خیال ہے آپ اس بات پہ کامنٹ فرمائیے کہ بی بی سیدہ کائنات کا نام لینا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے یا ادب کے اعتبار سے ایسا خیال بعض لوگ کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے، القابات سے یاد کیا جائے، لیکن اصل پہچان تو نام ہی سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کے چاہنے والوں کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں، سب میں آپ کے مناقب اس میں گرامی کے ساتھ ہی آتے ہیں، اس لیے اہل علم کے لیے ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ نام مبارک لے کے ہی ذکر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور آپ کی اولاد امجاد؟ یہ 2 صاحبزادے حضرت جوانان جنت کے سردار اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی، چونکہ ظاہر یہ ویسٹرن ورلڈ کا سوال ہے اور اس میں تو
نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ کینیڈا امریکہ یا کہیں بھی آپ چلے جائیے تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہ عموماً افطاری جو ہے ارینج کرتے ہیں، تو ان کے پاس افطاری میں جانا صحیح ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اس کے بارے میں یہ واضح نہیں کہ اس سے شرک کا ارتکاب ہوا ہے، انسانی ناطے سے اگر وہ حلال اور طیب کھانوں سے افطاری کے لیے بلائے تو مسلمان اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اچھا غیر مسلم وہ تو ڈکلیئرڈ ہے نا کہ ظاہر ہے مطلب غیر مسلم ہے، تو وہ تو مسلمان تو ہے نہیں، یہ تو کلیئر، لیکن سارے غیر مسلمان لیکن اگر وہ حلال طیب کھانے سے افطار ارینج کر رہے ہیں، یعنی نصرانی اور یہودیوں کو قرآن کریم نے اہل کتاب قرار دیا، ان کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے جائز ہے، بالکل صحیح۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا اور وحدانیت الہیہ پر یقین رکھتا ہے، اور وہ اگر محبت کے طور پر پڑوسی میں اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اہل ایمان کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں، ان میں کوئی حرام چیز نہیں لاتا، تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، سیدہ کائنات، آئیے جی، اب چونکہ ایک زوجہ کی حیثیت سے تو بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں ایک ماں کی حیثیت سے، کہ جو کردار آپ نے ایک ماں کی حیثیت سے ادا کیا وہ رہتی دنیا تک مثالی کردار ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی شخصیت مبارکہ کی کئی جہتیں ڈسکس ہو رہی ہیں بحیثیت ماں اور والدہ۔ ماں اور والدہ کو بنیادی طور پر 3-4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ضرورت کا فوراً احساس کر لینا۔ ٹھیک ہے، آپ کی حیات میں ملتا ہے کہ آپ کے بچے جن جن مراحل میں ہوتے تھے، جو ہی جہاں ضرورت فیل کی وہاں فوراً توجہ فرمائی۔ ٹھیک، اس میں آپ اس واقعے کو شہادت میں لا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے سر سے ذرا دوپٹہ جب ہٹنے لگا تو آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے کہا بیٹے سر کو ڈھانپ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک وقار کی حیثیت میں بٹھا کے پڑھتے ہیں، تو آپ چونکہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک عام طور پر ہم بچوں کا یہ نہیں کرتے، لیکن وہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں جو 3-4 سال کی بچی کو بھی یہ باتیں سمجھا رہی ہے۔ اللہ۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، آپ کی دونوں صاحبزادیاں ہوں، جب بھی ان کو آپ نے دیکھا کہ ان کی یہاں اصلاح، ان کی تربیت، ان کی غذا اور ان کی پرورش کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ فوراً فراہم کی۔ ٹھیک، اس سے بڑھ کر جو ماں کا بنیادی کردار ادا ہوتا ہے، جب بچے جب چھوٹے ہوں تو ماں گھر کا ایک ماحول بنا کے رکھتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ آٹا پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، واہ، تو آپ اس گھر کی کیفیت کو کیا کہیں گے جہاں یہ سارے نورانی گلدستے بیٹھے ہوں اور حضرت فاطمہ چکی چلاتے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی تلاوت کے ذریعے یہ روحانی لوریاں کیسے ان کے کانوں میں پڑتی تھی، کیسے وہ سنتے تھے، وہ گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا۔ واہ، بلکہ اس بات کو اور اس طرح بھی ریلیٹ کر دیجئے کہ وہ جو امام حسن علیہ السلام نے جب آپ کو راتوں کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، آپ دیکھیں یہ کیسی تربیت ہو رہی ہے، غیر محسوس تربیت، غیر محسوس تربیت۔ ان دعاؤں کے بارے میں بھی بتائیے کہ وہ جو امت کے لیے دعائیں کرتی تھی، امت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام خود بتاتے ہیں کہ میں اب جب شعور کی عمر میں تھا تو میں اپنی والدہ ماجدہ کے معمولات کو چیک کرنے لگا، تو میں دیکھتا تھا دن میں تو چلو ٹھیک ہم بیدار رہتے تھے، رات کو اپنی والدہ کے سجدے چیک کرنا اور آپ کی عبادت کے دوران گریہ و زاری اور حلاوت مناجات کو چیک کرنا، یہ سعادت مند بیٹے کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ بھی ساری رات جاگتے رہے۔ والدہ کا قیام، والدہ کا رکوع، والدہ کا سجود، وہ تمام نورانی کیفیتیں دیکھنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ امی جان نماز پڑھ چکی ہیں، شاید اب یہ دعا کریں گی، تو جتنی بھی آپ نے دعا کے جملے ادا فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح کے لیے، سبحان اللہ، نجات کے لیے، سبحان اللہ، کامیابی کے لیے فرمائے، سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسن نے پھر صبح کی بات پوچھا، امی جان ہمارے لیے بھی دعا کرنی تھی، تو میرے وہ زبان حال سے کہتی ہوں کہ
کہ آپ کے لیے اور میرے لیے میرے بابا جان دعا کر گئے ہیں، اللہ، ہمیں اب زیادہ دعاؤں کی ضرورت نہیں، جن کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح سے شافع محشر اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے، یعنی رب حبلی امتی کہتے کہتے دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے کہتے اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، اور رب حبلی امتی کہتے کہتے جو ہے آپ محشر میں تشریف لائیں گے۔ یہی انداز آپ کی شہزادی کا بھی تھا کہ امت ہی کے لیے دعائیں۔ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ اس کا پرتاؤ بھی آپ پر نظر آتا ہے، اللہ اکبر، کہ آپ بھی بہت حرص فرماتی تھی، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ آپ بحیثیت والدہ نگاہ روحانی سے تمام مسلمانوں کی ماؤں کو دیکھ رہی تھی اور ان کو بھی سبق دے رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے، ان کو قرآن سکھانا ہے، گھر میں پاکیزہ ماحول رکھنا ہے۔ اچھا پھر اس میں اب بڑا حیران کن کام یہ بھی شواہد ملتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے ساتھ کام کاج میں شامل بھی کرتی تھی، واہ، تاکہ یہ کام کرنا ان کی گٹھی میں شامل ہو، یہ گھر کے کام کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ پھر آپ نے دیکھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا، بھائی سبحان اللہ، اس کردار کے پیچھے بھی ساری آپ کی تربیت کے اثرات واہ۔ تھے۔ بلکہ ایک اور بات اس پہ بھی آپ ذرا سے توجہ فرمائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں آپ کے خطبات میں باقاعدہ بیٹھا کرتی تھیں، تو تو وہ آپ کے خطبات جو ہیں باقاعدہ ازبر تھے اس معاملے میں، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ایک ماں نے اپنی بیٹی کو باقاعدہ منتقل کی ان تمام باتیں۔ جیسے پروفیسر سے فرما رہے تھے کہ آپ باقاعدہ چونکہ درس بھی دیتی تھیں، تو درس میں جہاں باہر سے عورتیں آتی تھیں وہاں اپنی اولاد بھی بیٹھتی تھی، اور جن کے لب و لہجے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کی چاشنی ہوتی ہوگی، تو ساری عورتیں کس طرح کہتی ہوں گی کہ بولنے کو تو حضرت فاطمہ بول رہی ہیں لیکن پیچھے محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے آپ نے کردار ادا فرمائے۔ اس کے بعد بحیثیت ماں آپ نے اولاد میں جو سب سے بڑی خوبی بیان کی نا، محبت دین، استقامت دین، شجاعت دین، یعنی دین کے معاملے میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ بلکہ اس میں اگر میں یہ شامل کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوات سے واپس آتے تھے ان کے باقاعدہ آپ مرہم پٹی کرتے تھے، اور بچے اس ماحول کو دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ ان کی تلوار کو صاف بھی کیا صاف کرتی تھیں، اور وہاں باقاعدہ ایک سبق مل رہا ہوتا تھا کہ دین کے نام پر قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں شیب تیاری بچوں کی ہو رہی ہے، سے بھی قربانیاں دیتی آ رہی ہیں، اب تیاری بچوں کی، اب بچوں کی وہ ذہنی طور پر تیاری ہو رہی ہے تاکہ یہ سیرت و کردار اللہ پختگی میں، اللہ وقار میں اللہ وہ تمام معیارات کو پورا کریں جس کی امت کو ضرورت پڑنے۔ اچھا ایک بات اور ڈاکٹر صاحب ذرا ایک نقطہ اور کھولیے کہ آپ صرف جنتی جوانوں کی ماں نہیں بنی ہیں، بالکل ٹھیک، آپ تو آنے والے 11 ائمہ کی ماں بنی ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو 11 ائمہ جو ہیں تربیت تو ایکچولی آپ ان کو دے کے جا رہی ہیں، یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے، کوئی شک نہیں، لا محالہ آپ نے جو ابتدا میں بنیادیں رکھی تو وہ تو فیض بنیاد سے پھر سب کی طرف جاتا ہے نا۔ جڑوں میں جب پانی آتا ہے تو وہ جڑیں وہ پانی پورے درخت اور پھل تک دیتی ہے، تو یہ جو ائمہ اطہار کی شکل میں جو فیض امت کو پہنچا، اس فیض کی اصل بنیاد حضرت فاطمہ الزہرا نے رکھی تھی، طہارت کا فیض، تقوی کا فیض، علم کا فیض، معرفت کا فیض، ولایت کا فیض، یہ سارے چشمے وہی سے پھوٹے ہیں۔ اجازت دیجئے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب۔ اب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں سیدہ کائنات کی طہارت، تو یہ سوال جو ہے وہ کم از کم میری زبان تو ادا نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک طرف رکھیں اور ان کی طہارت کو ایک طرف رکھیں، یعنی کائنات میں طہارت بٹتی ہے آپ کے صدقے سے، تو یہ بتائیے صاحب کہ طہارت کا کیا مقام، بس رفتوں میں حصہ ڈالیے، عبادات، زہد و تقوی، یعنی کیا کہا جائے آپ کے اوصاف و محاسن کا، بتائیے ذرا۔ منقبت کے 2-3 شعر پڑھ بسم اللہ۔ پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے بہت خوبصورت منقبت لکھی ہے، خان صاحب آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ ہو نہیں سکتی رقم
بنتے شہ بطحا کی شان، واہ واہ سبحان اللہ، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، واہ کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، واہ 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 سبحان اللہ سبحان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکتا ہے خورشید کا، واہ واہ ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، بھائی کیا کہنے کیا کہنے، بیدا تم منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر کیا ہو اس در یکتا کی شان، کیا کہنے سبحان اللہ، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، واہ واہ جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، واہ 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 سبحان اللہ، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر آہا، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادیے والا کی شان، بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طہارت کے حوالہ سے آپ نے جو سوال کیا ہے تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ مبارک میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لائے، اور دونوں شہزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر لے کر ان کے اوپر ڈال دی، اسی لیے ان نفوس مبارکہ کو اہل کسا بھی کہا جاتا ہے، یعنی چادر کے نیچے آنے والی ہستیاں، کیا کہنے، اور پھر حضور نے دعاؤں کا سلسلہ جو ہے آیت تطہیر کا نزول ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو طہارت کی وعلا عظمت شان عطا فرما۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے چادر کا گوشہ پکڑا اور عرض کیا میں بھی ان میں شامل ہوں، تو حضور نے مجھے یوں دستے کرم سے ٹھہرنے کا اشارہ کر کے فرمایا ام سلمہ تم اپنے مقام خیر پر ہو، ان کی عظمت کی بھی نشاندہی کر دی، اور ان ہستیوں کی طہارت کی شان جو ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ یہ طہارت ان کی بارگاہ اقدس سے بانٹی جاتی ہے، اس کا فیض تقسیم کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات پچھلے سیگمنٹ میں کی تھی کہ جو پاکیزہ خون والے ہوں گے وہ ان سے رغبت کریں گے، بلڈ گروپ جن کا آپ نے کہا آپ نے اس میں لقمہ ڈالا کہ جن کا بلڈ گروپ جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا، تو یہ بات یہی ہے کہ پاکیزہ چیز کے قریب پاکیزہ ذہن ہی جا سکتا ہے، اور جس کے ذہن میں نجاست ہو وہ کبھی پاکیزہ ہستیوں کی قربت اسے نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ ان کے قریب ہو سکتا ہے، نہ اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں کی پاکیزہ غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اور آپ کا اگلا کیا ہے؟ جی عبادات کے حوالے سے آپ کی شان مبارک جو ہے عبادات کے حوالے سے اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے کہ آپ کے شب و روز جس طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کی عبادت کی مظہر تھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عبادات، اور ان عبادات کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا تھا، یقین یہ ہوتا تھا، جو عفت مآب بیویاں حاضر خدمت ہوتی تھیں ازواج و مطہرات یا دیگر ازواج، وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں، روایات کا ایک تسلسل ہے اس حوالہ سے کتب احادیث میں، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جس طرح باقی تمام معاملات میں انداز نشست و برخاست میں، رفتار و گفتار میں، کلام میں جیسے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا عکس جمیل اور پرتو تھیں، اسی طرح آپ عبادات میں بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل اور پرتو تھیں۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت بات کی، خوبصورت بات تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام واقعی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جتنی دعائیں شب و روز میں مانگی جاتی تھیں ان دعاؤں میں کہیں بھی
کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا تھا، ساری حضور کی امت کی بھلائی کے لیے، امت کی بہتری کے لیے ہوتی تھی۔ اور جو چکی والی بات ہو رہی تھی بہت خوبصورت، اقبال نے تو باقاعدہ اس کو باقاعدہ اپنی منقبت میں اقبال لائے ہیں، اسرار و رموز میں اقبال کہتے ہیں ادب پروردائے صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا، یعنی ادب، رضا اور صبر کے ماحول میں پرورش پانے والی وہ بی آسیہ پرشین میں دستی چکی کو، آٹے والی ہاتھ سے چلنے والی چکی کو کہتے ہیں، جن کے دستے مبارک تو ہاتھ سے چکی چلایا کرتے تھے لیکن لب قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اکبر۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ وہ جو نوکے ثنا پہ قرآن سنا رہا ہے وہ اسی لیے سنا رہا ہے کہ اسے آغوش مادر سے ہی قرآن کی لوریاں ملی۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے پیر صاحب۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور سحری کے حسین سے موقع پہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے کہ صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ۔ توجہ آپ کی چاہیے، صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ، رکھتی ہیں سب سے نرالی شان حضرت فاطمہ۔ صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ، رکھتی ہیں سب سے نرالی شان حضرت فاطمہ۔ استقامت کا حوالہ گر کہیں تو ٹھیک ہے، استقامت کا حوالہ گر کہیں تو ٹھیک ہے، صبر و استقلال کی ہیں کان حضرت فاطمہ۔ بھوکی پیاسی ہر گھڑی شکر خدا کرتی رہی، بھوکی پیاسی ہر گھڑی شکر خدا کرتی رہیں، خلق احمد کی بنی پہچان حضرت فاطمہ۔ رات دن رب کی عبادت ہی رہا جن کا طریق، ابھی عبادتوں کی پیر صاحب بات فرما رہے تھے نا، رات دن رب کی عبادتوں کا ہی رہا جن کا طریق، ہر گھڑی پڑھتی رہیں قرآن حضرت فاطمہ۔ ساجد ان کی شان و عظمت کی بیاں قرآن نے، ساجد ان کی شان و عظمت کی بیاں قرآن نے، طاہر و اطہرہ ذیشان حضرت فاطمہ۔ پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتلائیے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ابھی اشعار بھی بارہا خان صاحب پڑھ رہے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیار سے، جس محبت سے آپ پر شفقت فرمایا کرتے تھے، یعنی جو باپ اور بیٹی کا اتنا حسین ترین رشتہ ہے، چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، بتائیے ذرا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائناتوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو پیار دیا، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور ان سب کو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چونکہ سب سے چھوٹی ہیں اور ان کی ذات کے ساتھ اسلام کی بنیادیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ وہ گھر ہے کہ علی مرتضیٰ کی تربیت بھی آپ نے فرمائی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ نمونہ بنے اور ان پر واضح ہو کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ کس انداز سے پیش آئیں۔ بالکل ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک نے کہا کہ اذا الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ یہ جو تم بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہو، ہم سوال کریں گے قیامت کے دن کہ ان کو کس جرم کی پاداش میں تم نے قتل کیا۔ اللہ ایک اور مقام پر قرآن نے کہا کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی یہ حالت تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، اللہ اکبر،
وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا کہ یہ کیا ہوا. صرف جزیرہ عرب میں نہیں بلکہ پوری کائنات کا اس وقت کا یہ منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ بیٹی کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا اور عورت کو جو ہے وہ کسی جگہ بھی امان بھی نہیں تھی، کہیں بھی کسی امان جگہ اس نہیں کا تھی. سٹیٹس ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. عورت بالکل ورثے میں تقسیم ہو رہی تھی. بالکل ایسا ہی. بیٹی کو تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اس پر منو مٹی ڈال کر آتے تھے. یہاں برے صغیر میں بیٹی پیدا ہوئی، غلے کے بدلے بیچ دیا. بالکل ٹھیک ہے. کئی ملک ایسے بھی تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی پانی میں ڈبو کر اس کی جان لے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون جنت کے صدقے میں ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو جو عزت اور عظمت دی، ان کو جینے کا حق دیا، ان کے حقوق کا تعین کیا. ان کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر ملحوظ رکھ کر اس کو اسوہ بنا دیا، اپنا نمونہ بنا دیا. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بیٹی کے بارے میں تعلیمات ہیں، ایک آپ کا عملی نمونہ ہے. واہ. عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آپ کی خدمت میں آپ کی بیٹی آتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں. بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے لیے چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تکریم بیٹی کی اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو ذلت کا نشان سمجھا جا رہا تھا، جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو آپ کے ساتھ عملی طور پر یہ تعلق تھا. پھر یہ کہ جب بھی آپ سفر پر نکلتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو پیار اور عزت دے کر جاتے. جب سفر سے واپس ہوتے تو نفل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے گھر جا کر ان کی خبر گیری کرتے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنی چشمان مبارک میں جو آخری مبارک چہرہ میرے سرکار سمو کے لے کے جاتے تھے وہ سیدہ کائنات کا ہوتا تھا، ہے نا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو پھول امت کو عطا کیے کہ بیٹیاں کس طرح باپ کے ساتھ رویہ اختیار کریں، وہ بھی ایک مثال ہے. اور جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو رحمت کا نام دیا. واہ سبحان اللہ. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اگر کسی کو 2 بیٹیاں عطا کرے اور وہ انہیں اللہ کی عطا سمجھ کر ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو پالیں پوسیں اور جوان ہونے پر بیاہ دیں، تو فرمایا کہ میں اور بیٹیوں کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوتی ہیں. یعنی ایسے آپ نے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے خبر گیری بھی کرتے رہتے تھے. واہ. اور وہ قرآن کریم نے کیا خوبصورت آیہ اطعام نازل ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب دیکھا کہ بچے بیمار ہیں تو آپ نے محسوس کیا کہ بیٹوں کی بیماری ماں کو بھی بیمار کر دیتی، بیٹوں کی پریشانی ماں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کہا کہ منت مانو، ان کی صحت کے لیے منت مانو. اللہ. انہوں نے 3 روزوں کی منت مان لی. اب ان 3 روزوں کی منت کرتے ہوئے قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا کہ 3 دن روزہ ہے اور روزانہ روزے کے وقت چند روٹیاں تیار ہوتی ہیں اور عین افطار کے وقت آ کر صدا ہوتی ہے کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، وہ اٹھا کر ان کو دے دی جاتی ہیں. دوسرے دن مسکین کو دے دی جاتی ہیں، تیسرے دن قیدی کو دے دی جاتی ہیں. اب قرآن کریم نے اس انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے اس حکم کی تعمیل میں جو عملی نمونہ عطا کیا کہ خود بھوکی رہ رہی ہیں لیکن امت کے بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہیں.
اور یہ ہے خاندان نبوت کا وہ فیض جو قیامت تک آنے والے غرباء کے لیے ان کی ڈھارس بندھاتا رہے گا، ان کو حوصلے دیتا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی ان اداؤں کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور ساتھ ہی یہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے خاندان نبوت کے دسترخوان سے خوشہ چینی کرنے والوں، یہ یاد رکھنا کہ تمہاری بھوک اس لیے نہیں مٹائی جا رہی کہ تم سے ہم کوئی تعریف سنیں، تم سے کوئی اس کا صلہ لیں۔ ہمارا ایک ایک کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم کام یہ کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیار کا نتیجہ یہ تھا کہ جہاں آپ کی ایک بیٹی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے، وہ جب آپ کو کھانے کے لیے بلاتی ہے تو حضرت عثمان ایک ایک قدم شمار کرتے جاتے ہیں، اور جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی کے گھر تشریف آوری ہوئی ہے، جتنے قدم اٹھے تھے اتنے غلام آزاد کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی اس بات کو سامنے رکھا، اور انہوں نے بھی جب یہ انداز دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے اللہ اتنے غلام قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دیے جائیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ بیٹی زحمت نہیں ہوا واہ واہ، وہ تو رحمت ہی رحمت، بیٹی بوجھ نہیں ہوا کرتی، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تم خوش دلی کے ساتھ ان کے دکھ سکھ کا بھی خیال رکھو، ان کو آرام دو، اور اس کے صلے میں میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ مل کر داخل ہو۔ اچھا، اس پہ تھوڑا سا اور کلام بھی کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی ذرا بات کرواتے ہیں اس پہ کہ آج ہمارے یہاں ظاہر وہی بات ہے، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہم نے صحیح طور سے کمیونیکیٹ کیا ہی نہیں۔ ایکچولی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے تو پوری دنیا میں جیسے بتایا کہ عورت کا تو کوئی مقام، کوئی سٹیٹس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایون کچھ مذاہب کا تو یہ بھی معاملہ تھا کہ وہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، مطلب وہ شیطان کی جو ہے مطلب کوئی صنف جو ہے اس اعتبار سے اس کو ڈیل کرتے تھے۔ لیکن وہی بات سرکار علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس کو توقیر دلوائی، پھر وہی بات ہے کہ بیٹی ہے تو پھر مرتبہ کچھ اور ہے، بیوی ہے تو مرتبہ اور ہے، ماں ہے تو مرتبہ اور ہے۔ اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ذرا میں چاہوں گا محمد عدیل صاحب شیخ پورہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عدیل بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے۔ جناب فرمائیے۔ سر آپ سے پوچھنا تھا، اس دور میں بھی ہم بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دے دی ہے، اس کی شادی کر کے اچھا جہیز بھی دے دیا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو وراثت کا کام چھوڑے، ہم نے پیسہ خرچ کر دیا کافی اس کے اوپر، ہم اپنے یعنی کہ فرض ادا کر دیا۔ اسی دور یعنی کہ یہ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی رہنمائی ہونی چاہیے کہ وراثت تو ضرور ہمیں دینی چاہیے اسے، وہ تو اس کا حق ہے۔ اور اس میں یہ پوچھنا تھا کہ وراثت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا سوال، یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ کلام کروا لیتے ہیں، اور یہ ایکچولی وہ منٹالٹی ہے جو ہم نے ہندوستان سے ٹو کی ہے۔ وہاں پہ وہ جہیز کو دہیج کہتے ہیں نا، تو ہم نے بیٹی کو دہیج دے دیا ہے، تو دہیج دینے کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا ورثے میں تو ظاہر ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ سوچ ہمارے یہاں پریویل کر گئی، اور ظاہر آج بھی بہت سے لوگ جو ہے معاذ اللہ اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس پہ بھی کامنٹ کروا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق قریشی صاحب راول پنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جنید بھائی تھینک یو، آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں کافی عرصے سے یہ سن رہا ہوں، بہت شکریہ۔ اور جو صاحبان مفتی صاحب آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں ہمیں بڑی اچھی انفارمیشن دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، اور آمین۔ یہ تو ایتھنٹک ترین لوگ ہیں یہ اس وقت پاکستان کے، ماشاءاللہ جناب۔ جی، اور میں نے تو اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہے ایمان سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے ان سب اچھے پروگرام کرنے کا۔ اور میں نے میرا ایک سوال تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں اور ان کی بیگمات کے کیا نام ہے؟ اچھا، یہ تو اب دیکھیں، یہ تو پھر وہ کسوٹی والی بات ہو جائے گی اور یہ کوئز والی بات ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ایک دم ہی ریکال کرنا جو ہے وہ اپنے شادیوں اور اولادوں کے حوالے سے، لیکن یہ کہ جنرک اگر مطلب سوال ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ اسی وقت ایڈریس کر لیا جائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مسز مرتضیٰ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم جنید بھائی۔ جی وعلیکم السلام بہن۔
اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ٹھیک ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی. اور یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ, اور بلکہ یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے دور میں مطلب آپ کو آزادی نسواں اور یہ سب ٹھیک ہے, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا عرصہ پہلے ہم لوگوں کو ایک آزاد عورت کے مطلب نمائندہ دے دیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت کی سردار بتا دی ہیں, تو پھر ہم لوگ کس وجہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, روڈوں پہ نکل آتی ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی عزت و اکرام دی ہے, اپنی بیٹی کو اتنی عزت و اکرام دی ہے. اور علماء کرام سے تھوڑا سا, آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب بیٹھے ہوئے, ان سب سے میری درخواست ہے کہ آپ ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں, بچیوں کو خاص کر, آج کل کی بچیوں کو, کہ دنیا میں یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے آج کل. اچھا آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں مسز مرتضیٰ, پہلے تو یہ بتائیے. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے, اور اسلام آباد میں ہی سب کچھ ہوتا ہے, آپ دیکھیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے, اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ پیر صاحب سے میں اس پہ کامنٹ کرواؤں گا کہ ویمن امپاورمنٹ کی جو آج بات کی جاتی ہے, ایکچولی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں لوگ اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں جس طرح سے پڑھنا چاہیے. 19ویں صدی میں ظاہر ہے, جب آپ اس کو دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد, جس وقت یہ انڈسٹریل ریولوشن کی ساری بات ہوئی ہے, تو انہوں نے تو ایکچولی فیکٹری کا پرزہ بنانے کے لیے عورت کو باہر نکالا تھا, اور عورت چونکہ بائی ڈیفالٹ اس کے ذہن میں بات تھی کہ آزادی آزادی, تو اس نعرے کے تحت جو اس کو باہر نکالا تھا. لیکن مجھے یاد ہے, میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں جو رشیا کے صدر جو گورباچوف تھا, اس نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ عورت کو باہر نکالا. اب وہ عورت اس حد تک شترے بے مہار ہو چکی ہے کہ وہ باہر واپس آنے کو تیار نہیں ہے, اور ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ کولیپس ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے, جس کو اب ہم بچا نہیں سکتے. بالکل صحیح سوال ہے آپ کا کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے خواتین کو کون امپاور کر سکتا ہے, اور کون امپاور کر سکتا تھا جو سرکار علیہ السلام نے کیا, اور اس کی کئی ایک شیپس, کئی ایک مثالیں, کئی ایک رنگ ہمارے سامنے موجود ہیں. پیر صاحب سے انشاءاللہ اس پہ کامنٹ کروائیں گے. لیکن پیر صاحب پہلے یہ بتائیے, بلکہ ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں اور سیدہ کائنات کے اوصاف و محاسن کی بات کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی تمام تر اوصاف کا پرتو ہیں آپ کی شہزادی. تو اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے. دوسرا, امت کے لیے جو آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں صاحب, وہ بھی مطلب بیونڈ دی امیجنیشن ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ کمال پر پہنچانا ہوتا ہے, ان کو بہت اعلیٰ صفات دے کر بھیجتا ہے. تو جیسے بنیادی طور پر پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت آپ کے والد گرامی نے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ کی والدہ نے کس طرح کی تھی. جی جی. تو وہ یہ سکھانا بھی مقصود ہے کہ بچے کی تربیت پر شروع سے نگاہ رکھنی چاہیے. واہ. اسلام کا بنیادی طور پر پیغام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مرد کی شکل میں یا عورت کی شکل میں جس طرح بنایا ہے نا, اس کے تقاضے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے. پیدا کرنے والے سے پیدا کرنے والے سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. پروڈکٹ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور صفات کے اعتبار سے فرق رکھا ہے اور کاموں کی ایک ڈویژن رکھی ہے. اب ان چیزوں کو ہم اٹھا کر محدود عقل کی کسوٹی پر برکنے لگ جائیں اور صرف جسمانی مطابقت کی بنیاد پر ہم دونوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گاڑی کے دو پرزے بنائے ہیں, دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں, کس کے ذمہ کیا کام ہے وہ قرآن و حدیث میں واضح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس بات کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں, جو آپ نے خوبصورت جملہ کہا, بنانے والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا, تو اس بنانے والے نے جو دائرہ متعین کر دیا ہے اس دائرے میں آپ رہیں. بالکل ٹھیک. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حضرت فاطمہ الزہرا کے اندر جو بالقوہ صلاحیتیں تھیں ان کو بالفعل تک لانے میں بڑی تربیت فرمائی. کیا اچھی بات ہے. تو جب تربیت کے وہ سارے مراحل پر آ گئیں تو پھر آپ نے وہ تکریم, وہ عزت, وہ مہربانی, وہ شفقت
وہ نگرانی وہ سارے آپ نے پھر مہیا فرمائے. مجھے اجازت دے دیجیے وقفہ لینا نیوز بریک ہے. لوٹ کے وہی بات ہے امت پہ جو احسان ہے خاص طور پہ محسنہ اسلام کی شہزادی کے, اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا قربانیاں آپ نے دیں. اور وہی بات کہ بہت ضروری ہے صاحب آج کی عورتوں کو سمجھنا کہ سیدہ کائنات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام ان کے ذریعے سے عورتوں کو دیا. پیر صاحب سے یہ بات ہم نے کرنی ہے, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے صاحب, لوٹ کے واپس آتے ہیں. تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں, اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی, آپ سلام اللہ علیہ نے جس انداز سے امت کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ مطلب میں کیا کہوں کہ صاحب سوال کس طرح سے فلوٹ کیا جائے کہ ہم رہتی دنیا تک جو ہے ہمیشہ اس احسان تلے دبے ہی رہیں گے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کے خمیر کے اندر استقامت اور دین پسندی کی بنیادیں شیب ابی طالب کے درمیان رکھی جا رہی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگ سکتے ہیں کہ وہ پیکر انسانیت حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں جو آ رہا ہے آگے, تو ان کے ساتھ استقامت کا, صبر کا, توکل کا اور دین کے ساتھ وابستگی کا اور اپنے والد کے ساتھ وفاداری کا کیا خمیر اور جذبہ ہوگا. اللہ. اب وہی خمیر اور جذبہ آپ اپنی اولاد میں بھی گھول گھول کر پلاتی تھیں. واہ. بلکہ کچھ ایسے مذاکرات ملتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی جب باتیں سنتی تھیں تو آپ بہت خوش ہوتی تھیں. واہ. آپ کہتی تھیں کہ انسان کو ہونا اسی طرح چاہیے. واہ. یہ دین کے پیغامات کتنا فرق ہے آج کی عورت میں اور سیدہ کائنات کی سوچ. جی صورت میں کتنا فرق ہے. اب لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کی وہ جو صبر والی طبیعت تھی, استقامت والی طبیعت تھی, اور کسی موقع پر بھی حق سے نہ ہٹنا, یہ ویسے نہیں ہٹ سکتے لیکن کوئی ایسا نہیں مظاہرہ آیا, تو آپ کی جو اولاد تھی, آپ کے صاحبزادے تھے, آپ کی صاحبزادیاں, وہ اسی پیکر میں ایسے ڈھلے تو گویا کہ یہ سارے پیکران شجاعت پڑے, پیکران استقامت بنے, پیکران ولایت بنے, اور پیکران فیضان الہی بنے. واہ. تو پھر جب وہ سارا فیض پھیلا, امت کو جب بھی کٹھن مرلے کی ضرورت پیش آئی, عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہمیشہ سید زادہ ہی سامنے آیا. واہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خانوادے کو کتنی برکتیں حاصل ہیں. اچھا ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن پاک علیہ السلام امت کو جوڑنے کا کام کیا. بالکل ٹھیک. امام حسین علیہ السلام دین حق کو بچانے کا, نانا جان کے دین کو بچانے کا کام کیا. پھر آپ تسلسل سے ائمہ کرام کو اٹھا لیجئے, یعنی اولاد سیدہ کائنات میں آپ کو دین حق کو بچانے کے لیے قربانی اور شہادتیں جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر اس کا تسلسل. ہاں. اچھا پھر اس میں کمال یہ ہے شہادت کے ساتھ اتنی حکمت عملی کہ امت کے اجتماعی ماحول کو ٹوٹنے بھی نہیں دیا, کوئی فرقے میں نہیں بٹنے دیا. امت کے ہمیشہ اوورہال ایسی قیادت کی تاکہ امت ایک اتحاد کے سنگم میں چلتی رہے, اور جہاں جہاں غلط عناصر شامل ہو رہے ہیں ان کا قلعہ کما دیا جائے, اور جہاں جہاں امت کو رہنمائی کی ضرورت پڑی, عظیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑا تو وہ بھی کیا اور امت کی رہنمائی کی. امت کی رہنمائی. اچھا پیر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, ایک تو پہلے وہ سوال, اور یہ ظاہر ہے اس پہ آپ کامنٹ کیجئے کہ جی ہمارے یہاں یہ جو سوچ ہے بہت سی جگہوں پہ آج بھی پائی جاتی ہے کہ بچی کو ہم نے ایجوکیشن دلوا دی ہے, بچی کی ہم نے جو وہ شادی کر دی اچھی جگہ پہ, بچی کو ہم نے جہیز دے دیا ہے, اور اتنا سارا خرچہ ہم نے بچی کا پوری زندگی میں اٹھا لیا ہے, اب وراثت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی اہم بات
میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سے سوالوں کے جواب اس میں آ جائیں گے، پھر جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں جو عزت توقیر خاتون کو، عورت کو دی ہے، اس کا عملی مظاہرہ اور سامنے دیکھنے سے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں باقاعدہ حقوق نسواں کو بیان کرنے کے لیے سورۃ النساء موجود ہے، جبکہ سورۃ الرجال مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، سورۃ النساء موجود ہے جس میں وراثت کے احکامات، للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے ایک بیٹے کا حصہ تمہاری 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ یعنی وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے، بڑی شارپلی میں عرض کرنا چاہوں گا، نماز فرض اللہ نے کی، سیکھنے کے لیے حضور کے پاس بھیجا، وراثت فرض بھی اللہ نے کی، حصص بھی اللہ نے بیان کیے۔ واہ 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 واہ، یہ سمجھنے والی بات۔ واہ، تو جس چیز کو فرض بھی اللہ کر رہا ہے، حصے بھی اللہ بیان کر رہا ہے، اس کی اہمیت بڑی اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے آپ نے کہا تھا، یہ برِ صغیر کا کلچر ہے کہ یہاں جہیز وغیرہ کی شکل میں دے کر بیٹی کو فارغ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا کلچر جناب سیدہ کے عقد مبارک سے ہی ہم دیکھیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے کے سے طویل واقعہ ہے وقت کے مطابق، جو جہیز کے حوالہ سے، حق مہر کے حوالہ سے جو ان سے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے ان کی طرف سے، اسی سے جہیز کا مال خریدا گیا، اسی سے نکاح کی خوشبو خریدی گئی، اور وہی جو ہے اسی سے ولیمہ کیا گیا۔ اس سے ولیمہ کیا گیا۔ اچھا، ایک اور بات اس میں، اب آپ نے چونکہ نقطہ اٹھا دیا تو یہ تو بڑی زبردست بات اس وقت آپ نے فرما دی ہے۔ مجھے اب یہ بات بتائیے، ہم کتنے الٹا چلتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو مطلب جو تصویر کو ہم بالکل الٹ کے دیکھتے ہیں نا۔ اب اگر ایکچولی میں دین اسلام کی بات کروں تو بہت سی جگہوں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں لڑکی والوں کے اوپر، جبکہ سرکار علیہ السلام کے طریق میں یہ ہے کہ معاملہ جو ہے مولا کائنات کے سر اقدس پر رکھا گیا، ان کے کاندھوں پر رکھا گیا، ایسا مرد کے ذمہ ہے نا۔ تو یہ سوچ کہاں سے آئی ہمارے یہاں کہ آج وہ بیٹی جو ہے اس کے سر میں چاندی اتر جاتی ہے، وہ گھر میں سڑتی رہتی ہے بیچاری، اور باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے اس چکر کے اندر کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے بیاؤں۔ اب اس پہ تو بات ہو گئی، ایک چھوٹا سا جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، خوبصورت گفتگو کی کہ بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اس دنیا میں تشریف آوری کی برکات میں سے بہت بڑی برکت یہ ہے کہ آپ کی آمد کے بعد کوئی بیٹی زندہ درگور نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ یہ تاریخ عرب دیکھ لیں اور آج تک کی تاریخ بالکل۔ لیکن سر بات یہ، میں نے جو جتنا اہم سوال کیا، میں چاہتا ہوں ایک کامنٹ ضرور اس پہ کر دیجئے کہ یہ ذمہ ہم نے بیٹی کے سر پہ کیوں ڈال دیا، بیٹی والوں کے سر پہ کیوں ڈال دیا؟ جی بس یہ کلچرلی کہہ لیجئے، یہ برِ صغیر کا کلچر یا دیگر چیزیں، یا قرآن حکیم کی صحیح تعلیمات نہ پہنچنا، یعنی اس کو اس طریقے سے پہنچایا نہیں گیا، اس کو عام نہیں کیا گیا۔ یہ کام ہم تو اس پہ کومنٹ اور رائے ہی دے سکتے ہیں، باقی یہ کام تو جن کا کرنے کا ہے وہی کریں گے۔ اچھا، آخری میں اب ذرا یہ بتا دیجئے فائنلی، بس وقت چونکہ سمٹ گیا ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ عورتیں جو ہیں کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اصل مسئلے کا حل تو یہاں پر موجود ہے۔ سید، تو آج کی عورتوں کو کیا کرنا چاہیے سیدہ کائنات کی بارگاہ سے؟ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عظمت، شان اور شخصیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن حکیم کی تعلیمات، احادیث نبویہ اور سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیں، اب ہم کسی بھی پوری دنیا کا ایک متفقہ قانون ہے، اگر آپ نے کسی چیز پر اعتراض کرنا ہے تو اس اعتراض کو پہلے دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، کیا اس میں واقعی خامی ہے۔ قرآن و حدیث کو غور کے ساتھ پڑھ کر دیکھا جائے کہ اس میں خواتین کے کتنے حقوق موجود ہیں۔ اگر تو قرآن و حدیث سے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات اگر تو قرآن و حدیث سے بڑھ کر دنیا کا کوئی قانون جائز حقوق خواتین کو دیتا ہے، پھر اس کو مان لیجئے، اور اگر قرآن و حدیث سب سے بڑھ کر، بالکل صحیح، سب سے بڑھ کر یہ حق دیتا ہے، تو پھر اس کی طرف آئیے، اسے سیکھیے، اسے سمجھیے، اسے پڑھیے۔ کومنٹ کرنے کی بجائے، تنقید کرنے کی بجائے پہلے اسے دیکھیں، اس میں کیا نقص ہے، کیا کمی ہے، وہ اعتراض تب کیجئے اگر یہ تعلیمات نامکمل ہوں۔ یعنی یہ فرق یہ ہے کہ تعلیمات مکمل ہیں،
عمل میں کمزوری ہے. عمل کی کمزوری کو دیکھ کر اس پہ جو ہے وہ تبصرے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے ایسے. اصل میں عمل کی کمزوری بھی ہے اور خاص ایجنڈا بھی ہے کہ وہ اس طرف آنا بھی نہیں چاہتے. بات یہ ہے، جانتے سب ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص الانبیاء کے ساتھ. اچھا، کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ ابلیس ملعون کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندِ درگاہ کیا، اور ظاہر اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ کر یہ فرمایا کہ تو میرے بندوں کو نہیں بہکا سکتا، جو میرے اپنے اللہ تعالیٰ نے جن کو اون فرمایا. تو وہاں تک بات آ کے رکی تھی. اب بات یہ ہے کہ ابلیس کا انجام کیا ہوا اور ابلیس کی چالیں کیا ہیں. یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور اس کو سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. آپ کو جب میں یہ گفتگو شروع کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ صاحب آج تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ابلیس کے جال کے اندر مکمل طور پہ پھنس چکے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس کا جو دنیاوی انجام ہے وہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے، یعنی لعنت ملامت کر کے مکمل طور پر فارغ کر دیا. خود بھی ظاہر ہے اس پر لعنت فرمائی اور قیامت تک کے لیے مخلوق کی لعنت کا طوق بھی اس کے گلے میں ڈال دیا، یعنی وہ اسی قابل تھا. مزید یہ کہ اس کی جو حسین ترین صورت تھی اس کو بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بد شکل روسیہ کر دیا اور اس کی نورانیت کو مکمل طور پہ سلب کر لیا. اور اس کا جو اخروی انجام ہے وہ یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین عمومی طور پر انسانوں کو اور بطور خاص اہل ایمان کو شیطان سے متعلق کئی مقامات پر خصوصی ہدایات اور باقاعدہ تنبیہات فرمائی ہیں، جیسا کہ شیطان کا جو ابتدائی کردار بیان کرتے ہوئے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے. اس بات کو قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ ابلیس جنات میں سے تھا اور وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ شیطان بنیادی طور پہ تمہارا دشمن ہے. یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے. شیطان کی فتنہ انگیزی سے بچنے کی تاکید ناظرین فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 27 میں مومنین کو یوں تنبیہ فرمائی ہے کہ اے اولاد آدم علیہ السلام، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. شیطان کی دشمنی اور بنیادی مقصد بتاتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں یوں بیان آتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کی مخالفت کی شکل میں اسے دشمن ہی بنائے رکھو. وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. یاد رہیے ناظرین کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے. یہ اس کی سازشوں میں سے، اس کی چال میں سے ایک چال ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھ کر اس کے وار سے خوب ہوشیار بھی رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. شیطان لوگوں میں دشمنی اور بغض و کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ جوئے سے، شراب سے اور لذات و خواہشات سے اور نفسانی بات سے جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت میں ڈالتا رہتا ہے. اس حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ شیطان کے پاس لوگوں کو ورغلانے کے ناظرین بے شمار طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ انسان کو رزق کمانے کے حوالے سے اس کا ذہن سود اور رشوت جیسے گھناؤنے جرم کی طرف لے جایا کرتا ہے. اس چال سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر
278 میں مومنین کو یوں تعلیم دی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدقے دل سے ایمان رکھتے ہو. یعنی ذہن میں رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف شیطان کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے جو جتنے بھی طریقے واردات ہیں اس کو واضح نہیں کرتا، بلکہ اس سے بچاؤ کے طریقے بھی آپ کو بتلا رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے. اگر شیطان ہمیں حکم الہی بھلا کر کافروں، بد مذہبوں اور فاسقوں کی صحبت میں بٹھا دے تو یاد آنے پر فوراً ہمیں اٹھ جانے کا حکم ہے. اس حوالے سے قرآن اپنے ماننے والوں کی یوں اصلاح کرتا ہے، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کچ بحثی اور استہزاء میں مشغول ہو تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. ناظرین کرام، شیطان ہر لمحے انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالا کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی پلاننگز مختلف قسم کی کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں اس وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری یوں رہنمائی فرمائی ہے، اور اے انسان اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اب بات یہ ہے کہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلیس کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. قرآن کریم کی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ابلیس کے مختلف احوال بیان کیے گئے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے. کہاں بچھاتا ہے؟ پانی پر بچھاتا ہے. پھر وہ اپنے مختلف لشکر بھیجتا ہے، اس کے نزدیک وہ لشکری سب سے زیادہ درجے والا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. ان میں سے ہر ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا جب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی یعنی طلاق کروا دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے تو بہت اچھا ہے. ذہن میں رہے یہ جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے ہیں نا، اور عموماً جب فساد ہوا کرتا ہے تو بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت وہ شیطان کے پیروں تلے فٹ بال بنے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان اگر خدا نہ خواستہ کوئی جدائی کی صورت ہو رہی ہے تو وہ رحمان کو خوش نہیں کر رہے بلکہ اس شیطان کو خوش کر رہے ہیں جس نے اپنا تخت سمندر کے بیچ میں بچھایا ہوا ہے. اس کے چیلے آ کے مختلف رپورٹنگز اس کو کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو شراب پلا دی، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو سود میں مبتلا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کی غیبت کروا دی، کسی کی چغلی کروا دی، کسی کو پر بہتان لگوا دیا، کسی کو رشوت دلوا دی، کسی سے کرپشن کروا دیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے صحیح کام کیا. یعنی وہ کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا راضی وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے. لہٰذا ہمیشہ اپنے رشتے کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ایسا فساد کا معاملہ ہو جائے تو پیچھے کوئی اور نہیں کھڑا بلکہ شیطان کھڑا ہے، اور آپ شیطان ہی کے آلائے کار بن کے اپنے گھر کو خدا نہ خواہ کرنے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے مایوس ہو چکا، لیکن ان قریب وہ اس سے کم تر کاموں پر بھی تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں. لہٰذا جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لائے گا اور خیال کرے گا کہ یہ ضرور اسے نجات دلا دیں گی. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرے گا کہ اے میرے رب فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی کچھ نیکیاں مٹا دو. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک نیکی بھی نہیں بچے گی. تو آج یہ جو ہم لوگوں کے مال لیا کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کر لیا کرتے ہیں، ہم کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیا کرتے ہیں، جب کلیمر بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چن چن کے ہماری نیکیاں انڈیلتا رہے گا یہاں تک کہ ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی خدا نخواستہ، اور ہمیں واصل جہنم کر دیا جائے گا. یہ ایکچولی شیطان کی پلاننگ ہے ہمارے حوالے سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. دیکھیے بڑے اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں وہ لوگ
جن کی نگاہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں یا جو میرا اس وقت عمل ہے، کہیں میں شیطان کا پیروکار تو نہیں بن رہا، کہیں میں اس کا فالوور تو نہیں ہوں، کہیں میں اس کے منشور پہ تو نہیں چل رہا، کہیں میں اس کی بتائی ہوئی بات پہ تو نہیں چل رہا، کہیں میں اس کی پلاننگ کو تو ٹو نہیں کر رہا، کہیں میں اس کے راستے کو تو ٹو نہیں کر رہا، کہیں میں اس کی جو سازش ہے اس سازش کا حصہ تو نہیں بن گیا۔ یہ اگر سوچ ہمیں مل جائے صاحب تو ذہن میں رکھیے گا، شیطان اپنا کام ضرور کرے گا، وار ضرور جو ہے وہ کرے گا ہمارے خلاف، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم کی، فراست کی، حکمت کی وہ ڈھال عطا کر دے گا کہ پھر وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارا رب، یعنی تمہارا رب جو ہے اس کو معاذ اللہ کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس کے بارے میں سوچنے سے باز رہو۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہاد کا رد کیا تھا۔ آج جو ہماری سوسائٹی سے ایتھیسٹ ملتے ہیں نا، ہم ان سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، وہ مختلف قسم کے عجیب و غریب سے سوالات کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں۔ سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل منع فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے گفتگو مت کرو، بلکہ جس وقت وہ گفتگو کریں وہ تمام ملحدین جو ہیں ان کے سامنے اعوذ باللہ پڑھو، اپنے ایمان کو بچاؤ اور وہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ اس لیول پہ تمہیں جا کے کھڑا کر دیں گے جہاں خدا نخواستہ تمہارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ قربان جاؤں سرکار علیہ السلام پہ کہ سرکار علیہ السلام نے شیطان کی ایک چال، یہ بھی شیطان کی چال ہے، کیا ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ رب کیا معاذ اللہ موجود ہے، اگر ہے تو کیسا ہے، کس طرح کا، یہ ساری شیطان کی چال ہے جس کے اندر بہت سے لوگ ان جال میں، یعنی اس جال کے اندر مکمل طور پہ پھنس بھی چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، لیکن لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، اب میرے لیے دوزخ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شیطان سے پناہ مانگنے کی باقاعدہ ترغیب دی گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے اور اس پہ کسی طرح کی کوئی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ یعنی یہ نہ کہے صاحب کہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہیں، شیطان تو آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے صاحب، آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس گھر سے آ کر، کس ڈور سے آ کر، کس کھڑکی سے آ کر، کس طرح سے آ کے آپ کے خلاف واردات کرے گا اور آپ کو کب استعمال کر لے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا صاحب۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے عبادتوں میں، زہد میں بہت اعلیٰ منزل کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان کو محفوظ رکھے تو محفوظ رکھے، ورنہ شیطان ان کو اس تقوی کے حیضہ کے اندر ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ان کا سارا تقوی جو ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، آپ کے ذہن میں ہے نا، بس اس کا میں سناپسس آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بڑا گناہگار تھا، اس نے کسی سے سنا کہ جی فلاں جو ہے وہ درویش وہاں پہ موجود ہیں یا فلاں ولی جو وہاں پہ موجود ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں چلا جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہاں جو شخصیت بیٹھی تھی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو گناہگار ہے اس کے گناہوں کا تو چرچا پورے شہر کے اندر موجود ہے، اگر یہ میرے پاس آیا تو میری جو ہے بے عزتی ہو جائے گی یا میرے وقار میں کمی۔ بس یہ بات ذہن میں آنی تھی کہ اس وقت کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ دونوں سے کہو کہ وہ اپنے اعمال کی ابتدا کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یعنی اللہ تبارک، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے کمپیوٹر میں سے ریسیٹ کا بٹن جو ہے وہ کلک کروا دیا کہ ریسیٹ کرو۔ اب جس نے نیکیاں کی تھیں نیکیاں گئیں، اور جو گناہگار تھا اس کے گناہوں کو مٹا دیا، اور پھر دوبارہ جو ہے ان کو زیرو سے شروع کرنے کو کہا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ذہن میں کبھی بھی جو ہے نا کبر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا وہ دیا، نہیں، جو کچھ بھی اللہ کا فضل ہے۔ شیطان یہی کام کرتا ہے اور اسی وقت آپ کے اوپر جو ہے وار کرتا ہے جس میں عموماً لوگ آ جایا کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اگر تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے ہو لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں اور اس بات کو تو اپنے طریقے میں شامل کر لیجئے
کہ جب جب آپ بستر پر جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے اس عمل پہ ضرور عمل کریں۔ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ پڑھ لیا کرے۔ کیا پڑھ لیا کرے؟ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر سونے والا پوری رات شیطان کے وسوسوں اور اس کی چالوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ آپ بھی پڑھا کیجئے، اپنی اولادوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے۔ ذہن میں رکھیے شیطان ہمیشہ اس بات پہ لگا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بہکائے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم شیطان سے ہمیشہ دور رہیں، بچنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس کی پناہ مانگیں کہ پروردگار بس اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، تو ہمارے ایمان کو بچا سکتا ہے اور تو ہی ہمارے ایمان کو بچائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل شام 4 بجے افطار کے وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔